شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی کی آواز میں ایک نعت پاک سماعت فرمائیں۔ میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ بلہوا سن سی مزر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، سروری خود ہے بھکارن، در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، بلہوا سن سی مزر کی بندگی اچھی نہیں۔ ابھی آپ میرے بھائی مولانا مفتی شعیب صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی شاندار بیان فرما رہے تھے۔ کبھی وی پی سنگھ کے ساتھ میں اسی کے لیے سن لے کہ اے ہوس کے پجاری، اے وی پی سنگھ کے اور لالو کے غلام، سن، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سن لے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی محفل ہے، ہم نے مصطفیٰ کے غلامی کے کنگن پہن لیے ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک گئے ہیں۔ اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے ہم ان کے غلام ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ بلہوا سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اتحاد کر لو، وہ بھی کلمہ گو، ہم بھی کلمہ گو، کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہو جائیں۔ یہ سیاسی مسلمان کرسی کی خاطر مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو مسلمانوں کا بھلا کریں گے، اور مسلمانوں کا تو بھلا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو سنی ہیں انہیں غیر سنی بنایا جاتا ہے۔ لیکن سن لے، اعلی حضرت کا مسلک وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن کا مسلک ہے، جو رسول اللہ کا مسلک ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت 72 یا 73 فرقوں میں ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک۔ ان میں سے پوچھا سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک، تو پوچھا کہ وہ کون؟ تو سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت؟ وہ جو مصطفیٰ کی رضا کے لیے چلے، وہ جماعت رضا مصطفیٰ۔ سرکار کے زمانے کے بعد جب بد مذہبیاں پھیلیں تو سنی الگ ہو جائیں اور بد مذہب الگ ہو جائیں، تو کیا اپنی پہچان مقرر کری؟ اہل سنت والجماعت۔ اور سرکار کے زمانے میں بھی کچھ تھے جو یہ کہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ محمد وہ کیا جانے کہ فلاں کی اتنی فلاں وادی میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر۔ ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے اور یہ ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں،
ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے سرکار کا اور ایک طرف ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جو ان کے دل میں تھا وہ اپنے محبوب کو بتا دیتا تھا. تو کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی تو صحابہ نے پکڑا کہ ایسا ایسا کہتا ہے. تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب بھی بتا دیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تم فرما دو، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کیا تم نے ایسی بات کہی تو کہیں گے کہ ہاں ہم تو یوں ہی ہنسی ٹٹا کر رہے تھے. اے محبوب تم فرما دو، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ٹھٹا کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور پھر یہ آیت کریمہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اہل مدینہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جن کی خوب نفاق ہو گئی ہے، تم ان کو خود نہیں جانتے، لیکن ہم تم کو بتائیں تو تم ان کو جانتے ہو، تم ان کی مخصوص بولی سے پہچان لوگے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو سنیں، یہ وہابیوں اور دیوبندیوں سے اتحاد رچانے والے سنیں، یہ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے سنیں. میرے سرکار نے 30 یا 36 لوگوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سبب انہیں تاخیر ہو گئی تھی، وہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف تو دیکھا کہ کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں، تو ان کو یہ شرم ہوئی کہ میری نماز چھوٹ گئی، اور منافق اپنے دل میں یہ ڈر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں عمر نے دیکھ لیا، اب ہماری کیا کٹ بنے گی. اسی حال میں مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار ممبر پر تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے. تو اگر یہ اتحاد روا ہوتا تو سرکار یوں نہ فرماتے. آج یہ اتحاد کی جو بولی جاتی ہے کہ یہ ہے کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہیں، چاہے علم غیب رسول کا انکار کرے، چاہے کیسی ہی گستاخی کرے، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، تو یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اور مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلی حضرت یہ بلوایا نہیں، بلکہ یہ انتخاب الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اعلی حضرت کو یہ انعام ہے کہ اعلی حضرت کو اللہ کے دین کی خدمت کے صلے میں، اس کے رسول کی دین کی خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین، اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے. تو آج یہاں ہم لوگ اس محفل میں، اس جشن میں، جشن عید میلاد النبی میں جمع ہے. یہ جشن حضور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سارے زمانے کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ زبان کس لیے ملی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ سنی کو کیسا ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو کیسا ہونا چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ سنتے ہی سن لیں اتحاد رچانے والے بہت یارانہ رچا رہے ہیں، سنیں. اور وہ سنیں ان کا کیا ہوا کہ فوراً ارے امام احمد رضا تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے.
انہوں نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھ لیا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے نصیب میں ہے، یہ ہمارے نصیب میں ہے، مسلک اہل سنت والجماعت والوں کے نصیب میں ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کو حکم دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب تم قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب تم فرما دو میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے پکارو، قل یا عبادی، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت، کہ اس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم میری بارگاہ میں آؤ، میرے وسیلے سے دعا کرو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خطاب جس سے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آگے کہ لا یعودو آگے ہو، دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے والی بات کہ آگے ہوگا، جو جاتے ہیں کہ ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی طرح کر لیں، اپنی طرح ہو جائیں، لیکن سرکار نے فرمایا لا یعودو، وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے، وہ دین سے نکل چکے، وہ واپس نہیں آئیں گے، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا دین چھین لیں گے۔ لا یعودو آگے ہوگا بھی نہیں، لا یعودو آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما، پھر تجھ کو کیا۔ اور تو پھر یہ جو اتحاد کی جو باتیں چل رہی ہیں اور اس طرح کی کچھ تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں اور آپ کو سب کو، تمام سنیوں کو الگ رکھے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر، اس پر ہم کو خوب پکے طور پر قائم رکھے، اس لیے کہ اس کی جو رسول اللہ دین لائے، اللہ کا دین جو لے کے آئے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے۔ کس کی جاگیر ہے؟ وہ ابنائے آدم کی جاگیر ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھ کر خیریت سے اس دنیا سے چلے جائیں، یہ ان کی جاگیر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، جو پیا کو بھائے اختر۔ پھر فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا یا کو، محمد رسول اللہ کے چاہنے والے غلام ان کے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ فرماتے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان
کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ راہ طیبہ میں ہمیں ہے جستجو اس مہر کی، راہ طیبہ میں ہمیں ہے خاک طیبہ میں ہمیں ہے جستجو اس مہر کی۔ چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم۔ ہاں، یہ کوؤں والوں سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں۔ مفتی اعظم یکے از مرد مانے مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے از مرد مانے مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے از مرد مانے مصطفیٰ، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں۔ حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، تم کو بندے کے ہماری زندگی اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو جو پیا کو جو پیا کو جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بلہوا سن عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں
اب لگتا یہ ہے کہ انہیں دیو کی صحبت کچھ راس آ رہی ہے اتحاد رچانے والوں کو. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، بلہوا سن سی مضر کی بندگی اچھی نہیں.